مزمل مدثر او طه ی نبی ډیر زیبا ډیر زیبا ډیر زیبا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارین دارین عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دو گھر. اس کا جو واحد ہے وہ ہے دار یعنی گھر. دارین مذکر نام استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن جیسا کہ آپ نے معنی دیکھا اس کا کہ اس کا مطلب ہے دو گھر، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا نام رکھنے کا. بہتر ہے کہ آپ دارین کو مرکب استعمال کریں، جیسے نور الدارین. نور الدارین یعنی دو دارین، دو گھر. اصل میں دارین سے مراد ہم لیتے ہیں دنیا اور آخرت. دو گھر ہیں ہمارے، ایک دنیا اور ایک آخرت. تو دارین کا مطلب ہوگا دنیا اور آخرت. تو دنیا اور آخرت کا نور، روشنی، یہ نام اچھا نام ہے، نور الدارین. اسی طرح خیر الدارین یعنی دو جہانوں کا خیر، بھلائی، اچھائی، بہتری، وہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، تو یہ خوبصورت نام بن جاتا ہے اس طرح. تو اس طرح اگر آپ دارین کو مرکب استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ معنی بھی اچھا ملتا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی باقی نہیں رہتی، اور پھر یہ اچھا نام بن جاتا ہے. اس طرح وجیہ الدارین اگر آپ رکھتے ہیں، لڑکے کا نام رکھیں. نور الدارین اور یہ جو خیر الدارین ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو یہ اچھے اچھے نام ہیں. شرف الدارین یہ رکھ سکتے ہیں. عز الدارین یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے. تو بہرحال دارین نام جو رکھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مرکب استعمال کریں. صرف اتنا عرض جو ہے وہ کرنا تھا. تو نام عربی ہے اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اچھا نام ہے، اس کو ضرور رکھیں. یہ بطور لقب زیادہ بہتر رہتا ہے. کسی کا نام جو ہے آپ انبیاء، صحابی کے نام پہ یا عشرہ مبشرہ اہل بیت کے نام پہ رکھیں، نام اس کا یہ ہو، ایک نام ہو، جیسے محمد رکھ دیا، ابراہیم نام رکھ دیا، اور پھر اس کا لقب رکھیں آپ نور الدارین، خیر الدارین، سعد الدارین. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پھر اچھا نام بن جائے گا، خوبصورت نام بن جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے اچھے اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اولاد عطا فرمائے جن کی اولاد نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.